میری ماں چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ والد لاہور میں پڑھنے گئے تھے اور امی گاؤں میں تھیں۔ ابو بیمار ہو کر اسپتال داخل ہوئے تو ایک نرس نے خوب خدمت کی۔ ابو اس سے متاثر ہو گئے، وہ اس کی ظاہری چمک دمک پر مر مٹے، اور نرس کے گھر والوں نے ابو کو دوسری شادی کے لیے آمادہ کر لیا۔ ان دنوں میں 1.5 سال کی اور میری چھوٹی بہن آبدہ صرف 2 ماہ کی تھی۔ نرس کے گھر والوں نے اس شرط پر رشتہ دینا منظور کیا تھا کہ پہلی بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ ابو پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ انہوں نے کوئی چارہ نہ دیکھ کر محبوبہ کو اپنانے کے لیے اپنے جذبوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ میری ماں بیچاری اپنے سہاگ کے لیے دعائیں مانگتی رہ گئی کہ بیمار تھے اور ہسپتال میں تھے، اور ان کے سہاگ نے طلاق لکھ کر میری ماں پر ہمیشہ کے لیے خوشیوں کے دروازے بند کر دیے۔ ابو لاہور میں تعلیم مکمل کرنے گئے تھے اور گھر بسا کر بیٹھ گئے۔ میری ماں کو شادی کے محض 2.5 سال بعد طلاق ہو گئی۔ دادا دادی کے گھر طلاق یافتہ بہو کے لیے جگہ کہاں تھی؟ والد کے اس عمل سے کتنے لوگ تباہ ہوئے اور کتنی زندگیاں عمر بھر کے لیے دکھوں کے کنویں میں گر گئی۔ میری ماں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے پیارے رشتے، میرا پورا ننیال، اور سب سے بڑھ کر ہم دونوں بہنیں، جو اس وقت بہت کم سن اور معصوم تھی، جن کو دنیا کا پتہ نہ تھا۔ ماں کو ماموں آ کر لے گئے۔ ہم دونوں بہنیں اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کے بغیر رہنا مشکل تھا، لہٰذا ہم بھی ماں کے ہمراہ تھے۔ 2 سال تک ہمارے والد محترم کو نئی دلہن کا نشہ رہا، اور انہوں نے پلٹ کر ہماری خبر نہ لی۔ اس دوران میرے چاچا لاہور گئے اور ابا کے گھر قیام کیا۔ ان کو دادی نے والد کی خیریت معلوم کرنے کو وہاں بھیجا تھا۔ بابی نرس نے چاچا کو دیکھتے ہی فوراً اپنی 17 برس کی بہن کو گھر بلوا لیا، جو میٹرک پاس اور خوبصورت بھی تھی۔ اس تیز ترار لڑکی نے ایسا چاچا کا من اپنی من موہنی باتوں سے گھیرا کہ یہ مارکا شادی کے خوشگوار انجام کو پہنچا۔ اب دونوں بہنیں دونوں بھائیوں کے گھر تھیں۔ ان دنوں میں دادی سے ملنے ددیال آئی ہوئی تھی۔ باپ کی جب مجھ پر نظر پڑی تو ان کو خیال آیا کہ 2 بچیاں بھی ان کی پہلی شادی کی بد نصیب نشانیاں ہیں۔ دادی سے انہوں نے مشورہ کیا اور میری ماں کو کہلوا بھیجا کہ ہماری لڑکیاں واپس کر دو، ہم خود ان کی پرورش کر لیں گے۔ ماموں میری ماں کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ہم سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، کیونکہ ہم 2 معصوم جی ماں کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ انہوں نے امی کو مجبور کر دیا کہ جب تم کو بے قصور طلاق دیے ہے تو بچیاں بھی خود پالیں، ہم کیوں ان کی ذمہ داری لیں؟ ماں تو بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی، ان کے پاس رہنے کا اور کون سا ٹھکانہ تھا؟ گرچہ یہ دکھوں کی ماری اپنی معصوم کلیوں کو کب ممتا کی آغوش سے جدا کرنا چاہتی تھی، مگر ظلم سے مجبور ہو کر مجھے دادی کو دے دیا۔ تاہم میری چھوٹی بہن نے تو ابھی چلنا اور بولنا بھی نہ سیکھا تھا، لہٰذا رو پیٹ اور منت سماجت کے امی نے اس کو ددیال کے سپرد نہ کیا۔ یوں ایک بیٹی ماں کے حصے میں آئی، دوسری باپ کے حصے میں۔ میں اپنی ماں سے چھوٹی عمر میں جدا ہوئی تھی۔ اس وقت کا دکھ ایسا تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے تیسرے چاچا کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ 2 چاچا اور ان کی بیگمات دادی جان کے پاس رہ گئے۔ ابو کو لاہور میں ملازمت مل گئی اور وہ نرس بیوی کے ہمراہ لاہور میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ میں اب پھپھیوں اور چاچیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ جب چھوٹی سی تھی، دادی ماں کی محبت دیتی تھی، اس محبت کے سہارے بچپن کاٹ دیا۔ کبھی ایک چاچی کے باورچی خانے اور ان کے بچوں کے ساتھ جا بیٹھتی، وہ دھتکارتے تو دوسری کے پاس، اور جب سبھی لاوارثوں جیسا سلوک کرتے تو روتی ہوئی دادی سے جا چمٹتی۔ شروع میں تو دادی نے بڑا پیار دیا اور خصوصی توجہ دی، مگر جوں بڑی ہوتی گئی پیار میں کمی آتی گئی۔ گھر میں سبھی بچے ماں باپ والے تھے، اس لیے ان کو مجھ پر فوقیت تھی۔
میں گھر میں سب سے زیادہ فالتو بچہ بن کر رہ گئی تھی۔ روتے روتے بچپن بیتا، بڑی ہوئی چچیوں پھپھیوں کو مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی، سارے گھر کا کام میرے ہی ذمہ تھا۔ چچا 7 بھائی بہنیں اسکول چلے جاتے اور میں گھر کا کام کرنے کو اکیلی رہ جاتی۔ پہلے میں بھی اسکول جاتی تھی، پڑھنے میں بڑی ہوشیار تھی، ہر سال کلاس میں اول آتی۔ پھر مجھے ذہین طالبہ ہونے کی وجہ سے اسکول کی طرف سے وظیفہ ملنے لگا۔ 8ویں میں تھی جب ابا اور ان کی بیوی دادی سے ملنے گاؤں آئے۔ سوتیلی ماں نے دادی اور ابا کے کان بھرے کہ لڑکی کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، گھر رہ کر خانداری سیکھ لے، یہی اچھا ہے۔ چاچی نے بھی سوتیلی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دادی نے بہوؤں کے دباؤ میں آ کر مجھ کو اسکول سے اٹھا لیا۔ مجھے دوسری بار شدید صدمہ ہوا، پہلے ماں سے جدائی کا دکھ، دوسرا یہ صدمہ کہ میں شدید بیمار پڑ گئی۔ ہمارے پڑوس میں میری ہم جماعت عافیہ رہتی تھی، وہ میری قابل اعتبار سہیلی تھی۔ جب میں اسکول نہ گئی تو وہ میرے پاس آئی، مجھے سمجھایا کہ تمہاری چچیاں دراصل دن رات تم سے اپنے کام کرانا چاہتی ہیں، تبھی ان کو تمہارا اسکول جانا کھل رہا ہے۔ تمہاری منجلی چچی جو تمہاری ماں سوتیلی ماں کی بہن ہے، لہٰذا یہ تم کو اسکول سے ہٹا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تم ان سے کہو کہ میں سارا کام کروں گی، مگر مجھے گھر پر میٹرک کی تیاری کرنے دیں، میں تم کو اسکول سے آ کر پڑھا دیا کروں گی، تم میٹرک پرائیویٹ پاس کر لینا۔ میں نے سوچا عافیہ ٹھیک کہتی ہے، میرے اسکول جانے سے ان کا کام پڑا رہتا ہے۔ میں نے رونا دھونا ختم کیا اور عافیہ میرے لیے کتابیں لے آئی۔ خود ہی دل لگا کر گھر پر پڑھنا شروع کر دیا۔ سال گزر گیا، جب امتحان میں 2 ماہ رہ گئے تو لا محالہ مجھے اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چاچیوں نے شور مچا دیا کہ یہ ہڈ حرام ہو گئی ہے، گھر کا کام نہیں کرتی، کام سے بچنے کے لیے جھوٹ موٹ کتابوں کا سہارا لیتی ہے۔ میں دن کو کام کرتی اور رات کو پڑھنے بیٹھتی تو کہتی بجلی دیر تک جلتی ہے، زیادہ خرچہ آتا ہے، آ کر بجلی بند کر جاتی۔ آخر ایک روز انہوں نے میری کتابیں اٹھا کر پھاڑ ڈالی اور میرا تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ میٹرک کا امتحان تو نہ دے سکی، مگر اس غم میں نیم پاگل ضرور ہو گئی۔ رنگ جل کر سیاہ ہو گیا، حالانکہ میری صورت اچھی بلی تھی۔ چارپائی پر پڑ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کا خیال کیا اور ان کو اپنے دکھوں کا چارہ گر سمجھ کر خط لکھا کہ اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ابا جان آپ مجھے لے جاؤ، میں اب آپ کے پاس رہوں گی۔ ابا جان کو بھی میرا خیال آ ہی گیا۔ خط ملتے ہی وہ چلے آئے، مجھے اپنے پاس لاہور لے گئے۔ ان دنوں میں والد کے گھر آ کر بہت خوش تھی، اب تک ماں کے پیار کو ترستی تھی، تو باپ نے بھی اپنی شفقت سے محروم ہی رکھا تھا۔ یہاں آ کر یہ احساس تو ہوا کہ میں اپنے ابا کے گھر میں ہوں، کسی کی نوکرانی نہیں کہ اگر کام نہ کیا تو کھانا نہ ملے گا۔ ابو نے چند دن بہت پیار دیا، کپڑے لائے، نئے جوتے خرید کر دیے، جب دفتر سے آتے سیدھے میرے پاس آ جاتے۔ سوتیلی ماں جو بلا شرکت غیر مالک تھی، اب یہ محبت کی تقسیم کیسے برداشت کرتی؟ اس نے اپنی بہن یعنی میری چچی کو لاہور آنے کا سندیسہ بھیجا۔ ایک ماہ بھی خوشی کا نہ گزرا تھا کہ چچی آ گئی۔ پھر تو سوتیلی ماں نے خوب جھگڑا کیا کہ باپ کیوں بیٹی کو اس قدر چاہت ہے، ان کے یہی لچھن رہے میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میں خود اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابو اس جھگڑے سے بخلا گئے اور بیوی کو مارنے پیٹنے پر تل گئے۔ تب چچی نے ان کو روکا اور مجھے علیحدگی میں سمجھایا کہ کیوں باپ کا سکون خراب کرتی ہے، واپس چل میرے ساتھ اور ان کو سکون سے رہنے بسنے دے، ورنہ تیری وجہ سے تیرے باپ کا گھر اجڑ جائے گا اور تیری یہ 2 چھوٹی بہنیں بھی تیری طرح دکھوں کے کنویں میں گر جائیں گی۔ میں نے اپنی دونوں معصوم چھوٹی بہنوں کو دیکھا جو سوتیلی ماں سے تھی، ان کے پیارے سے چہروں پر مجھے ترس آ گیا۔ خود میں ایسا دکھ جھیل چکی تھی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
चची की बात मान ली। अब्बा ने बहुत रोका, मगर मैं इनके घर से सुकून की खातिर वापस चची के साथ गांव लौट आई। यूं दोनों बहनों की चाल कामयाब रही। दादी के घर पहुंची, मेरे लिए वही हल वही पंजाबी, मगर नफ़रतें दो चंद हो चुकी थी। हर कोई यही ताना दे रहा था कि हो आई बाप के पास, जो सगे बाप के घर ना रह सकी वो यहाँ क्या रहेगी। मैं खामोशी से हर एक का ताना सुनती और गुलामों की तरह सर झुका लेती, कभी उफ ना की। मेरा एक चचाजाद भाई मेरी हालत पर कुढ़ता था। इसको मुझसे हमदर्दी थी, मगर वो घर वालों के डर की वजह से इजहार ना करता था। एक रोज़ इसने मुझे कहा, चंद दिन इनके जुल्म को सह लो, आखिर तो इस शब का सवेरा ज़रूर होगा। ज़िंदगी में सिर्फ तारीकी ही नहीं होती, रोशनी भी होती है। मैं इस बात का मतलब ना समझ पाई तो ही अपने हमदर्द कज़न को कोई जवाब न दिया, मगर वो मेरी खातिर अपना मुस्तकबिल बनाने में कोशां हो गया। मुनीर खूब दिल लगाकर पढ़ रहा था। जल्द ही वो बरसरे रोज़गार हो गया। इसकी लियाकत और काबिलियत देखकर छोटे चचा ने इसको दामाद बनाने का इरादा कर लिया। वो मगर मुझसे शादी करके ज़िंदगी के सब सुख मेरी झोली में डालना चाहता था। इसने भरपूर मुखालफत की, मगर किसी ने इसकी ना सुनी। सब ने इसको कहा कि तुम बेवकूफ़ हो कि निगहत के साथ ब्याह रचाने चले हो, जो मनहूस और अनपढ़ है। छोटे चचा की लड़कियां सब के सब बड़े शहर जाकर कॉलेजों की पढ़ाई करके आई थीं। गर्ज बुज़ुर्गों ने ऐसा घेरा मुनीर के गिर्द डाला कि इसको इनकी मानते ही बनी, और छोटे चचा की मंजली लड़की शकीला से इसका ब्याह कर दिया गया। वो मुझे रोशनी के इंतज़ार की तलकीन करने वाला खुद किसी और के साथ रोशनियों के सफ़र पर रवाना हो गया, तो मैंने भी उसको हमेशा खुश और आबाद रहने की दुआ दी और इसकी तरफ पुरनम निगाहों से भी ना देखा, मुबादा मेरी नज़र ना लग जाए। इधर जब मेरी माँ मुझसे जुदा कर दी गई तो इन पर भी क़यामत टूट पड़ी। इन्होंने इतने आंसू मेरी याद में बहाए जितने आसमान पर तारे होंगे। आबदा मेरी छोटी बहन जो शेरख्वार थी, जब वो 5 साल की हो गई तो मामू ने मेरी माँ का उक्तेसानी करा दिया। वो अपनी 5 साल की बच्ची को भी ज़िद करके साथ ले गई, क्योंकि ममानियाँ भी मेरी बहन को रखने पर आमादा ना थी। यहाँ सौतेले बाप ने मेरी बहन के साथ बेरहमी का सलूक किया। वो दरवाजे से बाहर दालान में बैठी रोती रहती और माँ अंदर बाप के पास सिसकती रहती। बेटी को कमरे में ना सुला सकती कि इसकी मौजूदगी शोहर की ऐश पसंदी में हायल होती थी। तभी मेरी बहन हर वक्त सौतेले बाप की नफ़रत का निशाना बनती। वो एक ऐसा कांटा थी जो कि निकाला ना जा सकता था। मामूओं ने जब अम्मी का दूसरा ब्याह किया था तो अम्मी के हिस्से की जायदाद भी उन्होंने अपने नाम करवा ली थी। इन्हें यह गवारा ना था कि इस जायदाद के मालिक इनके बहनोई या इसके बच्चे हों। अम्मी अब यहाँ से भी तलाक ना ले सकती थी, क्योंकि जायदाद का आसरा ख़त्म हो गया था। इनको इस शख्स से हर सूरत में समझौता करना ही था। शादी के 1.5 साल बाद अम्मी को फिर से एक बेटी पैदा हुई। जो ही हमारा सौतेला बाप साहब औलाद हुआ, अल्लाह ने इसके दिल में रहम डाल दिया। इसने इसके बाद मेरी बहन आबदा को कोई तकलीफ़ ना दी और ना कभी मारा पीटा, बल्कि अपनी बेटी से भी बढ़कर जाना। अम्मी को अपने दूसरे शोहर से 2 लड़कियां और 2 बेटे हो गए और वो जूं तूं करके ज़िंदगी के दिन बसर करने लगी। मगर मेरे इस सौतेले बाप की उम्र बहुत कम थी। जल्द ही अम्मी बेवा होकर फिर से भाइयों के दर पर आ गई। इस बार वो 5 बच्चों का बोझ साथ लाई थी। मुमानियों के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने अम्मी पर अरसा हयात तंग कर दिया। माँ को दिन रात रोने से काम था। इनका कोई सहारा ना था। वो बाई बाबियों के हाथों में खिलौना थी। मेरे एक मामू के जहन में बहन से छुटकारा पाने की तरकीब आई। उन्होंने देहात के रिवाज के मुताबिक माँ को बदले में देकर नई दुल्हन लाने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि इनकी बीवी इनसे 5 बरस बड़ी थी और इनको 9 उम्र लड़की से उक़्द करने का अरमान था।
جب ماں کو علم ہوا وہ بہت پریشان ہوئی۔ بائی سے فریاد کی کہ پہلے ہی میری ایک بچی مجھ سے جدا ہے، اب تو 5 کا سوال ہے، میں ہرگز شادی نہ کروں گی۔ تم بھی اپنی اتنی اچھی اور وفادار بیوی پر سوکن نہ لاؤ اور نہ اپنے بچوں کو ستیلی ماں کا منہ دکھاؤ۔ جب ماموں کسی صورت نہ مانے اور امی کو زبردستی تیسری شادی پر مجبور کرنے لگے تو وہ ان کے گھر سے چلی گئی اور ایک رشتہ دار کے گھر پناہ لے لی۔ جاتے ہوئے صرف 2 چھوٹے لڑکے ہمراہ لے گئی، باقی 3 بیٹیاں ماموں کے گھر ہی چھوڑ گئی۔ یوں ہم سب بہن بھائی مالا کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ کاش میرے باپ نے عشق نہ کیا ہوتا تو وہ دکھوں کے یہ پہاڑ ہم پر نہ ٹوٹتے۔ میں پڑھائی سے محروم ہو کر مردہ روح ہو گئی تھی۔ عافیہ نے ہر طرح سے میری مدد کی اور مشورہ دیا کہ تم انڈسٹریل ہوم میں داخلہ لے لو۔ گرچہ گھر والوں نے اس امر کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، مگر میں نے پہلی بار ان کی پرواہ نہ کی۔ ان کا سلوک میرے ساتھ کون سا اچھا تھا؟ جب میں نے اپنا فیصلہ بدلا، گھر والوں نے میرا کھانا پینا بند کر دیا۔ عافیہ نے کہا جب تک خود کو اپنے پیروں پر کھڑا نہ کرو گی، غلامی کی زندگی سے نجات نہ ملے گی۔ انڈسٹریل ہوم میں جو کام آتا ہے وہ اجرت پر لے لیا کرو، اپنا خرچہ خود برداشت کرنا سیکھو اور رشتہ داروں کی غلامی کا توق گلے سے نکال پھینکو۔ 6 ماہ تک عافیہ کے گھر سے کھانا کھا کر انڈسٹریل ہوم جاتی۔ یہ سرکاری ادارہ گھر سے چند قدم پر تھا۔ غرض عافیہ نے ہر طرح ساتھ دیا۔ دراصل وہ میری نانی کے چچا زاد کی بیٹی بھی تھی۔ اس کو میرے حال کی سب خبر تھی۔ اب میں اس قابل ہو چکی تھی کہ انڈسٹریل ہوم میں جو کپڑے سلائی کے لیے آتے میں ان کو اجرت پر لے لیتی۔ ددیالی رشتہ دار میرے اس قدم سے اتنے ناراض ہوئے کہ مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ تب میں عافیہ اور دادی کے گھر کے درمیان ایک بیوہ کے گھر کرائے پر رہنے لگی۔ یہ میری دادی کی بہن کا گھر تھا، جس میں ان کی بیوہ بہو بھی اکیلی ہی رہتی تھی۔ شوہر اور ساس مر چکے تھے اور یہ بے اولاد تھی۔ میرے رشتہ دار جو میرے وارث کہلاتے تھے صرف ایک دیوار ادھر رہتے تھے، مگر دل سے بہت دور تھے کہ انہوں نے نافرمانی کا الزام دے کر مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ والد نے بھی خبر نہ لی۔ ماں کی صورت دیکھے برسوں گزر گئے۔ البتہ چھوٹی بہن آبدہ کبھی کبھی ملنے آ جاتی، جو ماموں کی بہو تھی۔ اسی نے ماں کی 2 بیٹیوں کا بوجھ اٹھایا تو میں اپنا بوجھ اس پر کیوں کر ڈالتی؟ تنہا زندگی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے کبھی تو ہمت جواب دے جاتی تھی۔ دن رات لوگوں کے آرڈر لیتی، خود کو سلائی کڑھائی میں مشغول رکھتی کہ دکھ یاد نہ آئے، مگر دکھ پھر بھی یاد آتے اور ہمت جواب دے جاتی۔ تب اتنا روتی کہ ایسا آنسو بن جاتی جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ ایک دن میں ایسے ہی تنہا بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک شناسا آواز پر چونک اٹھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، منیر سامنے کھڑا تھا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ منیر، یہ تم ہو؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ میری بیوی کے انتقال کو 1 برس ہو چکا ہے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، ان کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم ایک احسان کرو، مجھ سے نکاح کر لو۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس عمر میں مجھے تمہاری ضرورت ہے، دیکھو انکار مت کرو۔ تب مجھ پر بزرگوں کا دباؤ تھا۔ میں کم عمر تھا، ان کے دباؤ سے نکل نہیں سکا، لیکن اب میں آزاد اور خود مختار ہوں۔ میں تم سے دور کر دیا گیا، مگر تم میرے دل سے کبھی دور نہ رہی۔ منیر چاچا اور ابو کی رضا سے میرے پاس آیا تھا۔ ان دونوں کو میری نہیں، منیر کے بچوں کی فکر تھی۔ وہ آفیسر پوسٹ پر تھا۔ اس کی بچیاں جوان تھیں اور ان کو میرے جیسی ماں کی ضرورت تھی۔ بے شک وہ میرے چچا زاد کی بیٹیاں تھیں اور ان کی ماں بھی میرے چاچا کی بیٹی تھی۔ سو میں نے منیر سے کہا، ٹھیک ہے منیر، اگر میری اندھیری شب کا یہی سویرا ہے تو یہ سویرا مجھے قبول ہے۔ آپ جا کر چچا جان اور ابا جان سے کہہ دیجئے کہ میں لاکھ بد نصیب سہی مگر نافرمان نہیں ہوں۔